السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے بہت ہی پیارے قرآن کے ساتھی دوست شاگرد میرے پیارے بچے خیر و عافیت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سبق بڑے شوق لگن محبت سے یاد کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی استعانت سے، اس کی مدد سے، اس کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، مودت سے، شفقت سے آج ہم پھر اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ ساری توفیق، ساری مدد، ساری استعانت اللہ پاک کی، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے، جو شارق سے بھی قریب ہے، جو ہاتھ پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے، گمراہیوں اور تاریکیوں سے بچاتا ہے، اسی پروردگار اعلیٰ و اعظم اکبر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھنا، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلانا جو تیری رضا جوئی کا سبب بنے، تیری خوشنودی کا موجب بنے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فوز و فلاح نصیب فرمانا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور قبروں میں نور اور روشنی کا ذریعہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن کے صحیح معنی مفہوم سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ساری قدرت تیری، سارا اختیار تیرا، ساری طاقت تیری، غلبہ تیرا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی تیرے سوا ہماری مدد کرنے والا۔ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 5 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انشراح صدر نصیب فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی غلطی سے اللہ تعالیٰ بچائے اور ہمارا مواخذہ نہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک اسم اشارہ بعید، وہی تو ہیں۔ میں نے کہا تھا کل کہ ذالک ہے وہ حصر کے مفہوم کی وجہ سے اس کا ترجمہ یہ، اولئک وہی، یہ اس کی جمع ہے، اسم اشارہ جمع کے لیے اور دور کے جمع کے لیے، اور بعید ہے یہ، وہی تو لوگ ہیں اعلیٰ پر، ہدن ہدایت پر، من طرف سے، ربہم اپنے رب کی۔ ہم کا لفظ ہم نے پڑھا کب؟ سورۃ فاتحہ میں بھی پڑھا اور کل بھی پڑھا کہ انعمت علیہم، علیہم ہم نے پڑھا تھا نا، ہم وہ، یہاں پڑھا ہم نے ہم اگر یہ الگ لکھا ہو یہ ضمیر منفصل کہلائے گا، جمع مذکر، یہ ہم جمع مذکر کی ضمیر اگر علیحدہ سے پڑھو تب بھی یہ ہم ہے، اور اگر جڑ گئے تب بھی ہم دونوں صورتوں میں آ جائے گی۔ مطلب ہم ہو یا ہم ہو اس میں فرق نہیں ہے، اس سے پہلے جو حرکت اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر یا ساکن آ جائے تو یہ ہم ہو جاتا ہے، اگر ادھر کوئی زیر آ جائے تب بھی یہ ہم ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ہم ہی رہے گا۔ اور اگر الگ ہو جیسے یہ تو یہ ضمیر منفصل کہلائے گی، اور اگر یہ جڑ گیا، منفصل ہوتا ہے نا الگ الگ ہو جانا، الگ الگ ہو جانا، یہ الگ ہے،
ہم وہ جمع مذکر غائب، ہم وہ سب، اور ہم یہ بھی وہ سب، لیکن یہ ساتھ جڑا ہوا دیکھیں نا، علیہم علیہم جڑا ہوا ہے تو یہ متصل ہو گیا، اور یہ وہی لفظ الگ پڑا ہے تو یہ منفصل ہو گیا۔ چونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں ضمائر، تو تھوڑا سا میں نے اس کو بتانا ضروری سمجھا۔ مطلب کیا ہے؟ جمع مذکر غائب وہ سب۔ اولئک یہی تو وہی تو لوگ ہیں، علی ہدی ہدایت پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر ہم سے پہلے زیر آ جائے، پہلے زیر آ گئی تو ہم بن گیا، یا پھر یائے ساکن آ جائے، جیسے کہ علیہم۔ غور کیجئے یہاں پہ یائے ساکن ہے، یا ساکن ہے، اس کے ساتھ اگر ہم کے آئے گا تو وہ ہم ہوگا، علیہم ہم علیہم، اس طرح۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ زیر ہے، ربی با کے نیچے زیر ہے تو ہم بن گیا، ورنہ یہ ہم ہی تھا، جیسے یہ ہم ہے، ہم۔ اولئک یہی تو لوگ ہیں، علی ہدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ ربہم یہ ان کا رب، اپنا رب، یہ مرکب اضافی ہے، اس میں اضافت ہے۔ واولئک اور اولئک وہی تو لوگ ہیں، ہم المفلحون ہم۔ اب دیکھیں ہم یہاں پہ آیا، چونکہ یہ رب کی وجہ سے زیر آ گئی ہے تو ہم، اور یہ یہاں پہ جڑا ہوا ہے تو یہ ضمیر متصل ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ الگ پڑا ہے، معنی وہی ہے، الگ ہے، وہی ہے، لیکن یہ ضمیر منفصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ اولئک وہی تو لوگ ہیں، ہم وہی تو ہیں، المفلحون فا لام ہا فلاح پانے والے، اصل کامیابی پانے والے، اصل کامیابی کا جوہر کشید کرنے والے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں پڑھیں گے تو پھر بہت اچھا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اصل حقیقی کامیابی کو جو پا لینا ہے وہ ہے فلاح۔ جیسے کسان ہل چلاتا ہے، بیج پھوٹتا ہے اس کے اندر سے، تو وہ یہ اسے فلاح کہتے ہیں کسان کو، کہ وہ بیج نکال رہا ہے، اصل ماخذ ڈھونڈ لیا اس نے، اس کو مل گیا جس سے اب ساری رویدگی ہوگی۔ تو کامیابی، اصل کامیابی کو پا لینا ہی فلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی پہلے متقین کی۔ ہم نے پڑھے 3 گروہ سورۃ فاتحہ میں، ایک منعم علیہ، ایک مغضوب علیہم والا، اور ایک ضالین، 3 گروہ پڑھے تھے۔ سورۃ البقرہ میں بھی 3 گروہ ہی ہیں۔ پہلا متقین کا، جن میں یہ ساری صفات موجود ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر وہ اپنے اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں ہم، اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہے، تو انشاءاللہ تعالی متقین کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ متقین، اور اللہ نے ان کو پھر بتا دیا ان کا سٹیٹس، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، کہ یہی تو لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی تو لوگ ہیں جو یہی تو ہیں جو کہ فلاح پانے، اصل کامیابی، اصل کامرانی، اصل جو ہے ان کو فوز فلاح مل گئی، جنہوں نے، جو متقین تھے، جو اللہ کی شریعت منشور دستور پر چلے۔ اولئک کا یاد رکھے، اسم اشارہ بعید، اللہ حرف جر پر، ہدن ہدایت، من جانب کی طرف سے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یہی تو لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک اور یہی تو لوگ ہیں، ہم وہی تو ہیں، یہی تو ہیں، المفلحون جو کہ فلاح پانے والے، فلاح۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کے بعد متقین کی صفات اور ان کے مقام کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا گروہ بتا رہا ہے، دوسرا گروہ کافروں کا، کفر کرنے والوں کا۔ انا بے شک، بالیقین، انا کا یاد کر لیں معنی، بالیقین یقیناً، بلا شبہ واقعی، حقیقتاً، اس میں کوئی شک نہیں، انا بالیقین بلا شبہ حقیقتاً۔ اللہ زینہ میں پڑھا چکی ہوں، اسم موصول جمع مذکر وہ جنہوں نے،
کافرو کفر کیا، کاف فا اور را اس کا جو ہے وہ مادہ ہے. کافرا 3 لیٹرز جو ہیں اس کے روٹ لیٹرز ہیں کافرا، کاف فا اور را کافرا. اور کفرو جمع مذکر غائب فعل ماضی، کفرو کفر کیا. انا یقیناً اللہ زینا جن لوگوں نے، وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا، سواء سین واو اور یا اس کا مادہ ہے حمزہ نہیں، سوی سوا مساوات مساوی برابر ہونا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً سواء یہ اسم ہے برابر ہے، علیہم اب غور کیجئے، علیہم علا پر ہم ان پر ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم کیا خا انذرتا تا ہوتا تو تم واحد مذکر حاضر تا تم. آخا انذر اس کا مادہ ہے نون زال اور را، ناظرہ ینذرو، ناظرہ کسی کو خبردار کرنا، وارن کرنا، تنبیہ کرنا، متنبہ کرنا، کسی خوفناک اور بھیانک اور بدترین چیز سے اس کو ڈرانا، لیکن ڈر میں کوئی دہشت اور خوف کا عنصر نہ ہو، بلکہ اس ڈرانے میں شفقت ہو، فکر ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، خلوص اور شفقت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل نذیر اور بشیر. نذیر ہم کہتے ہیں ڈرانے والا، یہ بڑا سپرفیشل اور بڑا اچھا لفظ نہیں لگتا ڈرانے والا. ایسا وارن کرنے والا، ایسی تنبیہ کرنے والا کہ اس کے اندر شفقت ہے، خلوص اور ہمدردی ہے. جیسے بچہ آگ کی طرف جاتا ہے، بھاگ کے ماں پکڑتی ہے، بچانے کی کوشش کرتی ہے. کھائی میں کوئی گرنے لگتا ہے، آپ بھاگ کے اس کو پکڑتے ہیں. تو یہ اس طرح کا جو ہے یہ کیفیت انذار ہے کہ جہنم کی گھاٹیاں ہیں، دوزخ کی آگ ہے، اس سے بچانے کے لیے جو سعی اور جد و جہد کر رہا ہے وہ بڑے خلوص اور محبت اور بڑی اس کے اندر تڑپ ہے. تو یہ نذیر والی کیفیت ہے، یہ انذار ہے، ایک ڈرانا نہیں ہے اس کے اندر ساری فکر ہے، ہمدردی ہے. تو ان الذین یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، علا پر ہم ان پر، آخا حمزہ کے پر آخا، انذرتا تا تو آپ انہیں وارن کرے، ہم ان کو. اب دیکھیں یہاں پہ، اب دیکھیں یہ ہم الگ بھی وہی تھا، ہم یہاں پہ ہم سے پہلے زبر ہو پیش ہو جو بھی ہو تو آئے گا ہم، لیکن یہی ہم ہی اگر اس سے پہلے زیر آ جائے گی تو یہ ہم ہو جائے گا، یا اس سے پہلے یا ساکن آ جائے گی تب بھی ہم ہو جائے گا، معنی میں فرق نہیں ہے. ہم ایک ہی معنی ہے، وہ جمع مذکر غائب ضمیر ہے، یہ برابر ہے ان کے لیے، علیہم ان کے لیے برابر ہے، انذرتا خواب متنبہ کریں، ہم ان کو، ام یا لمنا تنذر، نون زال اور را وہی نظارہ انذار والا، اور تا میں نے بتایا کس کے لیے، تو تنذر تو ڈرائے، ہم ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے. لا نفی جنس بالکل ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یقیناً وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، آخا انذرتا آپ وارن کریں، ہم ان کو، ام یا لمنا تنذر تا آپ نظر آپ انہیں وار نہ کریں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں، آپ انہیں وارن کریں یا نہ کریں. لا یؤمنون، یہ لا یؤمنون حمزہ میم نون آمینہ یؤمنون ایمان لانا، لا یؤمنون جمع مذکر فعل مضارع غائب، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے ہی نہیں. اصل میں کافرہ جو ہوتا ہے نا، کافرہ چھپانا، رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ یہ روشنی کو چھپا لیتی ہے، اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ یہ بیج کو چھپاتا ہے زمین کے اندر، کیونکہ ان لوگوں نے حق کو چھپایا تھا. اور ایک ہوتا ہے کفرہ، کفران نعمت کا انکار کرنا، شریعت کا انکار کرنا. تو یہ ایک ٹرم ہے، اصل میں کافر ایک ٹرم ہے،
ایک رویہ ہے جس کو بیان کیا گیا کفر کہ چھپا لیا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کفران نعمت کیا، برابر ہے، سوا سوی برابر ہے ان پر. انذرتا ہوں خا انذرتا آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نا تنذر آپ انہیں ڈرائیں، وارن کریں. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے. کیوں نہیں لانے والے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے. ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم، ٹھاٹھے مارتا ہوا رحمت کا سمندر. وہ سمندر جس میں دوام بھی ہے اور طوفان بھی ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب آپ انہیں وارن کریں یا نہ کریں، آپ انہیں متنبع کریں یا نہ کریں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ خاتمہ مہر لگا دی اللہ نے اللہ پر قلوبہم. اب غور کرتے جائے کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو کہ ہم سے پہلے زیر ہے تو ہم ہے، ورنہ تو ہم تھا. خاتمہ مہر لگا دی اللہ نے اللہ پر قلوبہم ان کے دلوں پر، و اللہ اور پر سمعہم سماعت سما اور ان کے کانوں پر سماعت پر، و اللہ ابصارہم اور ان کی نگاہوں پر، ان کی بصارت پر، غشاوتن غشی پردہ ہے، و اور لا لیے ہم ان کے عذاب عظیم مرکب توصیفی ایک بہت بڑا عذاب موصوف اور صفت اس کی آ رہی ہے عظیم، ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی مہر لگا دے گا کیا؟ ایسا تو نہیں. اللہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے کلام کو پہچاننے کے بعد، اللہ کے کلام کی تاثیر و حلاوت کو محسوس کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سردار، بڑے مکہ کے طاقتور شخصیات ایمان لا رہی ہیں. اور یہ جادو نہیں، یہ کوئی کاہن نہیں، یہ کوئی نعوذ باللہ دیوانہ نہیں، یہ کوئی مجنون نہیں، پہچانتے تھے. ابو جہل سے کسی نے پوچھا اس کی خلوت میں، ابو جہل، اس کا نام ابو الحکم تھا، ابو حکم سب سے دانا شخص تھا پورے مکہ کا. حکمت اور دانائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی، لیکن چونکہ وہ نہیں پہچان سکا حق کو تو ابو جہل کہا گیا، ورنہ ابو الحکم اس کو کہتے تھے. اور نام اس کا عمر بن حشام تھا. تو اسے پوچھا کسی نے کہ کیا یہ محمد جو کہتے ہیں، الگ سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یہ کیا کوئی ٹھیک بات ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں صحیح کہتا ہے، محمد جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے. تو اس بندے نے بڑے حیرت سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تو پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہو کہ اس کی بات ٹھیک ہے تو تم مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ پھر یہ چودراہٹے اور یہ میری مسند کہاں جائے گی اگر میں اس کی بات مان لوں گا. یہ چودراہٹوں اور مسندوں کے چکر میں سب تباہ ہوئے تھے، غرور، تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے. تو پھر کیا ہوا؟ حق پہچانا تھا، یہ نہیں کہ حق کو پہچانا نہیں تھا. حق پہچان کے جب حق کا انکار کیا جاتا ہے مسلسل تو اللہ پھر مہر لگاتا ہے. اللہ ایسے نہیں لگاتا. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم بصر کی جمع ابصار بینائی اور ان کی بینائی پر، غشاوہ غین شین اور یا غشی واللیل اذا یغشا ڈھانپ لینے والی، چھا جانے والی. تو ان کی آنکھوں پر غشی یعنی پردہ پڑ گیا. والا ہم اور لا لیے ہم ان کے عذاب عظیم، چونکہ اللہ نے مہر لگا دی دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردہ، حق چھپ گیا. اب ان کے لیے اللہ نے کیا بتایا؟ ادھر ہم المفلحون کے عہدے پہ سرفراز کیا، اور یہاں اللہ ان کا بتا رہا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک بار غلطی کرے تو انسان کا پکڑ لے، نہیں. اللہ کا تو قانون امہال و تدریج ہے. اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ شاید یہ ہدایت کے راستہ پر آ جائے، شاید یہ میری بات مان لے. لیکن وہ بار بار
اللہ نے مہر تب لگائی کہ دل کا کام ہے سمجھنا، دل کا کام سمجھنا، کان کا کام سننا۔ اگر یہ دونوں اعضاء اپنا کام ہی نہیں کر رہے، آنکھ دیکھ رہی لیکن دیکھ نہیں رہی، تو دل اور کانوں پر تو مہر لگ گئی نا، اور آنکھوں پر پردہ چلا گیا، یعنی بالکل بند ہو گئی ہر چیز۔ اور یہ مہر، اللہ کا فیصلہ کب ہوتا ہے کہ مہر لگنی ہے؟ آپ غور سے دیکھیں، اگر ہمارا ہاتھ ہے ہم اس سے کام نہیں لیں گے، ایسے پڑا رہے گا تو کیا ہوگا؟ بیکار ہو جائے گا۔ یہ دماغ اللہ نے دیا، اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ بیکار ہو جائے گا۔ زبان، جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے ہمیں، اگر ہم اس کا کما حق کا حق ادا نہیں کریں گے تو ظاہری بات اس کو زنگ لگے گا، اور اس پہ جو ہے اس کی وہ طاقت اور استعداد اللہ تعالیٰ ایسا ختم کر دیں گے۔ تو اسی طرح یہ قرآن کی آیات کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے تھے، کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے تھے، ہدایت کی کوئی بات سننے کی کوشش کیا، تالیاں اور سیٹیاں بدترین رویے دکھاتے تھے، تکذیب، تردید اور تضحیق والا رویہ رکھتے تھے۔ تو پھر وہی ہوا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کر لے، تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، دل بالکل صاف، مجلہ، مصفہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہ پر اصرار کرتا رہے، بار بار کرے، نقطے، اتنے نقطے بڑھ جاتے ہیں کہ ران علی قلوبہم، دلوں پر زنگ لگ گیا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے مسلسل اللہ کے دین، اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے، ختمہ مہر، ہم کہتے ہیں نا ختم ہو گیا، یہ نہیں سمجھ مکمل اینڈ، تو مہر لگا دی، ختم مہر اللہ نے ان کے دلوں پر، قلوب، قلب کی جمع، قلوب ہم، ان کے دل، یعنی یہ بھی مرکب اضافی، سمعہم، ان کی سماعت، یہ بھی مرکب اضافی ہے، ابصارہم، ان کی بصارت، یہ بھی مرکب اضافی، غشاوہ، آنکھوں پہ پردہ۔ اب کیا نظر آنا، اور ان کے لیے دردناک، بہت بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، وا اور من سے، ناس لوگ، اور لوگوں میں سے، من جو، من سے، اور اس کے اوپر زبر ہے من جو، من سے من جو، وا اور، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو، من سے من جو، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو یقول کہتا ہے، تو پھر یہ ادغام ہو گیا، من یقول جو کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، نا ہم، جمع متکلم کا صیغہ ہے، باللہ، بھی پر، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما، اور نہیں، ہم، وہ، بمومنین، ایمان نہیں لائے، نہ ایمان لانے والے ہیں وہ اصل میں اندر سے۔ یہاں تک جو ہم نے پڑھا، پہلے 4 آیات میں ذکر ہوا متقین کا، اس آیت نمبر 7 تک ذکر ہوا کافرین کا۔ یہ کافر، سیدھے کافر، کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں انہیں، حق آیا انکار، یہ کفر میں چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک اور گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس دوسرا رکو جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کہ کردار ہے کچھ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور یہ ساری ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کردار کے، وہ منافق کے اوپر فٹ ہو رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول جو کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اللہ کہتا ہے وما ہم، اور نہیں وہ، بھی مومنین، ایمان لائے، وہ ایمان لانے والے ہی نہیں اصل میں، ان کے اندر نفاق کا بیج ہے، وہ اقرارم باللسان کرتے ہیں، تصدیقم بالقلب نہیں کرتے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ اب جو مدینہ میں تھے
ان کا ذکر ہے. وہاں یہود تھے، نصارہ بھی تھے، لیکن سورۃ البقرہ میں زیادہ خطاب یہودیوں سے ہے، سورۃ آل عمران میں نصارہ سے ہے. اب جو تیسرا گروہ ہے وہ کون ہے؟ کہ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، لیکن وہ نہیں لائے، اندر سے وہ جڑ کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ منافقت کر رہے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو کے بھی وہ آپ کے خلاف ہم وقت ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اللہ بتا رہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ من الناسی لوگوں میں سے میں جو یقول کہتا ہے آمنا کہ ہم ایمان لائے، جو کہہ رہے ہیں اللہ پر، وبالیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین وہ ایمان نہیں لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون خدع دھوکہ دینا، لیکن باب مفعلہ سے اس میں کشمکش ہے. یخادعون وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، خا دال اور عین خدع دھوکہ دینا. یخادعون فعل مضارع جمع مذکر غائب، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو. والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ کہہ رہے وما یخدعون، واہ اور ماں نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دے سکتے، وہ دھوکہ نہیں دے رہے، الا حرف استثناء کہتے سے مگر، انفسہم نفس، انفس اس کی جمع، ہم اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور انہیں شعور نہیں. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے ان کو، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دے سکتے، نہیں دھوکہ دے رہے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زبان سے چکنی چپڑی کر کے، ایمان کا دعویٰ کر کے، اور پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے، جمعے کے دن سب سے پہلے پہنچ کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے دیں گے. کوشش ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون شعر اسی سے اشعر بال ہے، یعنی جو بہت باریک بین ہو، جو لطیف سے لطیف بات کو سمجھ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں شعور ہے. شعور کہ باریک بین ہو. تو وما یشعرون انہیں کوئی شعور نہیں، انہیں کوئی فہم نہیں، انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا دھوکہ کھا رہے ہیں. وہ دھوکہ دینے کی کوشش اللہ کو کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو کر رہے ہیں، اور وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وما یشعرون اور انہیں شعور نہیں، انہیں معلوم نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. فی میں قلوب قلب کی جمع، فی قلوب ان کے دل، ہم ان کے. اب آپ کو انشاءاللہ یاد رہے کہ اس کے نیچے زیر کیوں؟ کیونکہ پیچھے زیر ہے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض روگ ہے، فزادہ زود زال واؤدا زود زیادہ، زیادتی، اضافہ، بڑھوتری، بڑھانا. فزادہ پس اس نے بڑھا دیا، فزادہ پس اس نے بڑھا دیا، ہم ان کے لیے، اللہ نے. یہاں جو فزادہ اس نے بڑھا دیا، اشارہ اللہ کی طرف ہے، بڑھا دیا ان کے لیے اللہ نے. مرادہ ان کا روگ، والا ہم لا لیے واؤ، ہم ان کے لیے، عذاب علیم علم درد ناک، علم ناک اذیت ناک عبرت ناک، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم مرکب توصیفی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں بھائی؟ کیا ہوا؟ کس لیے؟ بی ماں بسبب اس کے، جو بی وجہ سے، ماں جو کانو وہ تھے، یکذبون جھٹلایا کرتے تھے. یا شروع میں آ گئی، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اور کانو جب آ جائے اس سے پہلے اس طرح تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. اس میں استمرار ہے کہ وہ ایک بار نہیں جھٹلاتے تھے، دو بار نہیں جھٹلاتے تھے،
وہ بار بار جھٹلاتے تھے. کانو بتا رہے کہ اس میں استمرار ہے. ان کا طرز عمل ان کا عمومی تھا، وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے. یوز ٹو ماضی استمراری. بیما کانو یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے، تو ان کے لیے اللہ نے المناک عذاب ان کا مقدر ٹھہرا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ. ابھی بتایا نا کہ دل میں ایک نقطہ لگتا ہے کہ برائی کرے، استغفار سے وہ صاف ہو جائے گا، لیکن وہ تو برائی کرتے گئے تو ان کا یہ مرض نفاق کا مرض تھا. فی قلوبہم مرض، یہودیوں کے اندر نفاق کی بیماری تھی. انشاءاللہ کل بتاؤں گی کس وجہ سے، تھوڑا آگے آ جائیں. ابھی تو صرف آشنا کروا رہی ہوں لفظوں سے آپ کو. فی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع، فی میں ان کے دلوں میں نفاق، دین اسلام سے نفرت، مسلمانوں سے حسد اور عناد، یہ بیماری تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب انسان اچھائی کی طرف چلتا ہے اللہ راستہ اس کا برائی ہی کی طرف لپکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی میں آگے. سب سے زیادہ کمزور جو کردار ہے وہ ان لوگوں کا تھا جو کافر تھے، انہیں اعلان کفر کر دیا. جو متقین تھے انہوں نے برملا ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر آمنا صدقنا کہا. اور یہ وہ بین والی کیفیت والے تھے، چاہتے تھے کہ سارے مفادات بھی ملتے رہیں، اسلام کی جڑ بھی کٹتی رہے، لیکن انہیں پتہ بھی نہ چلے. تو جو ان کی سازشیں تھی اور جو ان کے مکر و فریب تھے اور جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور ایمان والوں کے خلاف جو جال بنتے تھے، اللہ نے ان کے لیے اس میں ان کو ڈھیل دے دی. اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب. کیوں؟ وجہ بتا دی، بیماری بتائی، پھر وجہ بتا رہے اللہ پاک. پہلے بیماری کی وجہ کہ بیماری کیوں لگی ان کے اندر، کیا تکلیف، پھر اللہ نے ان کا انجام بتا دیا. اب ان کا جرم بھی واضح ہو رہا ہے کہ بیما کانوا یکذبون، کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے. ہر بات کو، حق کو پہچان کر جھٹلا دیا، اس کو توڑ موڑ کر بیان کر دیا. آگے آئے گا کہ زبانوں کو کیسے موڑتے تھے، الفاظ کو کیسے بدلتے تھے. یہ یہودیوں کی بات ہے اور منافقین کی بات ہے جو مدینہ میں موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، کیونکہ ابھی صرف آپ کو وہ لفظوں کی پہچان ہو رہی ہے، تو تھوڑا تھوڑا تب بڑھاؤں گی جب آپ کو تھوڑا سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں صحیح فہم و شعور عطا فرمائے، ان معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اصل روح کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پڑھانے میں اور پڑھنے میں جو غلطی، تقصیر، کوتاہی، کمی رہ گئی ہو، اللہ اس کی معافی فرمائے اور ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ سے خوش ہو کر ہمارے والدین کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اور جو ہمارے ساتھی، دوست، بہن، بھائی، گھر والے ہم سے بچھڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہماری سفارش کو قبول و منظور فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ